بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ نور مقدم قتل کیس میں بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے عامر میر کی گرفتاری، حامد میر کے بھائی عامر میر کی جو گرفتاری ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جرنلسٹ ہے ان کی گرفتاری ہے، کیوں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد اب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں اور کیوں کس نے درخواست دی تھی، کیوں گرفتار کیا گیا، اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نور مقدم قتل کیس کی۔ آپ جانتے ہیں کہ نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کیس کے اندر نہ صرف مرکزی ملزم بلکہ اس کے والدین بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ آج ایک اہم گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ مضروب گواہ ہے۔ مضروب گواہ جو کسی بھی وقوع میں مضروب ہو جائے، زخمی ہو جائے، تو ہم اس کو سٹار وٹنس کہتے ہیں۔ وہ بڑا ہی اہم گواہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ موقع پر موجود ہوتا ہے، تبھی زخمی ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ بطور گواہ آ جائے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پولیس اس گواہ کو گواہ کے طور پر بھی لے رہی ہے، اور اس کو اس کے ابیٹر کے طور پر بھی لے رہی ہے، بطور ملزم۔ جو ملزموں کی لسٹ ہے اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا، اور گواہوں کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ گواہ کا نام ہے امجد، اور یہ جو تھراپی سینٹر ہے اس کا ملازم تھا، اور یہ موقع کا اہم گواہ ہے۔ امجد نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ تھراپی سینٹر کو ملزم کے والد نے کال کر کے اطلاع دی تھی۔ والد نے کہا کہ ملزم کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، جا کر اس کو سنبھالیں۔ ہم موقع پر تھراپی سینٹر کے 5 جو ملازمین ہیں، ہم وہاں پر پہنچے۔ ملزم نے پہلے مجھ پر فائرنگ کی، اور مگر گولی نہ چلی۔ پھر ملزم نے چھری کے وال سے میرے پیٹ پر وار کیا، جو کہ میں زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امجد کے بیان کے بعد مقدمے میں دفعہ 324 جو اقدام قتل ہے وہ بھی شامل کر دی گئی ہے۔ پہلے صرف قتل کی دفعات تھیں یا اغوا کی دفعات تھیں، اب اس میں 324 جو اقدام قتل ہے وہ دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ امجد زخمی ہے، اس لیے کاغذی کارروائی کے لیے اس کو زیر حراست ظاہر کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق امجد عزیز ظاہر جعفر کو کور اپ دینے کی کوشش کا بھی اس پر الزام ہے، اور وہ پہلے ہی اس کا نام جو ملزمان ہیں ان کی لسٹ میں تھا۔ اب مزید جو ملزم کی طرف سے انکشافات ہوئے ہیں، اور وہ انکشافات یہ ہیں کہ ملزم موقع پر گئے، اور ملزم نے ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھیں، اور ملزم نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ ہاں ظاہر جعفر نے ہی قتل کیا، اور ظاہر جعفر کے والد نے اطلاع دی، اور اطلاع دینے کے بعد ہم گئے، اس کا مطلب ہے ظاہر جعفر کے والد کے نالج میں تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو بتاتا، بجائے اس کے کہ وہ اتھارٹیز کو بتاتا اور وہ موقع پر گرفتار کروا سکتا تھا، وہ یہ قتل رکوا سکتا تھا، یہ اندھوناک وقوع رکوا سکتا تھا، لیکن ایسا اس نے نہ کیا، اور اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی۔ اور اب عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور ان کی 161 کی سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور باقی معاملہ بھی اس کے آگے چل سکتا ہے۔ اب ساتھ اس میں جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2007 میں ایک مقدمہ دائر ہوا تھا۔ یہ 23 جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے، اور 9 ارب روپے کے ہارس اسٹیل ملز اسکینڈل ریفرنس اس کو کہا گیا تھا۔ ہارس اسٹیل ملز ریفرنس جو تھا، اس میں 2007 میں یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور 9 ارب روپے کا ملزمان پر الزام تھا۔ تفتیش کاروں کے مطابق اب اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس کا آپ کو مختصر بیک گراؤنڈ بتا دوں، کیونکہ پہلے ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ انویسٹیگیشن جو آفیسر تھے اس کیس کے، انہوں نے حارث اسٹیل ملز کے حوالے سے بتایا کہ جو حارث اسٹیل کے ڈائریکٹر شیخ افضل ہیں، انہوں نے شریک ملزمان محمد منیر، علی اعجاز، عابد رضا اور عرفان علی کے ساتھ بینک آف پنجاب کے اس وقت کے صدر ہمیش خان اور دیگر عہدیداروں کی ملی بھگت سے جعلی دستاویزات، ضمانتیں استعمال کیں، اور شیورٹیز وغیرہ جو ہوتی ہیں، اور فرضی افراد کے نام پر 23 جعلی جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ کھلوائے، اور 2005 اور 2007 کے درمیان اسٹیل ملز اور اس کے 2 ذیلی اداروں کے لیے 9 ارب روپے کے قرضے حاصل کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اب اس کیس میں جسٹس میاں گل حسن صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب،
ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ ہے جو 12 اگست سے اس کیس کے اوپر سماعت شروع کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے 2008 میں اس معاملے کی سماعت کی تھی، لیکن 31 جولائی 2009 کو عدالت کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور کیس لاہور ہائی کورٹ کو منتقل کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر یہ کیس نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ جب یہ لاہور ہائی کورٹ آیا، چند سال کے بعد دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا گیا، منتقل کر دیا گیا۔ کچھ ملزمان کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا، جس نے 2017 میں وہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا تھا۔ 2007 میں نیب نے 9 ارب روپے کے یہ جو سکینڈل ہے، اس میں 12 افراد، اس میں جو بینک آف پنجاب کے 6 افسران اور 6 دیگر لوگ ہیں، ان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا تھا۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد سابق بینک آف پنجاب کے صدر ہمیش خان کا نام ECL میں ڈالا گیا، لیکن وہ جولائی 2008 میں ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بینک آف پنجاب جو یہ مسلم لیگ کاف کی اس وقت حکومت تھی، ان کے لوگ بھی اس میں انوالو تھے اور باقاعدہ اس ریفرنس میں ان کا بھی ذکر آیا تھا۔ ECL میں نام ہونے کے باوجود 2008 میں ان کو فرار کروا دیا گیا تھا، جو کہ آج تک واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے حکومت کو بینک کے صدر کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے بعد وہ پاکستان کی درخواست پر دسمبر 2009 میں دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور گرفتار ہو کر پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا اس وقت کی، جو کیونکہ حکومت آ گئی تھی زرداری اینڈ کمپنی کی، یوسف رضا گیلانی کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب آ گئے تھے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب حکم جاری کیا تو اس کے بعد دسمبر 2009 میں امریکہ میں یہ پکڑے گئے۔ نیب اور بینک آف پنجاب کی انٹرنل آڈٹ ٹیم نے بعد میں ملزمان کو ہارس اسٹیل ملز کے مرکزی مجرم کے طور پر شناخت کیا۔ نیب کی تفتیشی ٹیم کے مطابق شیخ افضل جعلی اسٹیل ملز کے مالک تھے، جو ان کے بیٹے حارث کے نام سے منسوب تھی۔ یہ معاملہ مسلم لیگ کاف کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ جو بینک آف پنجاب کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ کامران رسول، جو کہ مشرف کے دور حکومت میں پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے، 2003 میں ہمیش خان کے تقرری میں انہوں نے مدد کی تھی اور اس میں مسلم لیگ کاف کے لوگ انوالو تھے، اور پھر یہ جو وقوع ہوا ہے اس میں بھی ان لوگوں کے نام سامنے آئے تھے۔ جو بینک آف پنجاب کی رپورٹ عدالت عظمیٰ کی ہدایت پر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کی جانب سے تفتیش پر مبنی ہے، تفتیش کی گئی اور وہ رپورٹ عدالت میں سبمٹ کی گئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو ڈائریکٹر مغیث شیخ خرم افتخار بھی اسکینڈل میں اہم کردار ادا کرتے رہے، وہ کمپنی کے کریڈٹ اپروولز پر مہر لگاتے رہے اور ان کے خلاف یہ کیس تھا، اور اس بنیاد پر ان پر جو کیس ہے اور ریفرنس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب 12 اگست کو 2 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرنے جا رہا ہے، اور 2 رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا۔ اب دوسری طرف جو بڑا اہم معاملہ ہے، اور وہ معاملہ آ جاتا ہے حامد میر کا۔ حامد میر آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ریاست مخالف بیانیہ کی وجہ سے اور جھوٹے الزامات اداروں پر لگانے کی وجہ سے ان کے خلاف جو پوری قوم نے احتجاج کیا، ان کو جیو جنگ نے فارغ کر دیا۔ اب ان کے بھائی ہیں عامر میر، وہ گوگلی ٹی وی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، اور ان کے خلاف یہ کیس تھا۔ یہ بیسیکلی پاکستان جو پوسٹ آفس ہے اس پر الزام لگایا گیا تھا، اور مراد سعید پر الزام لگایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ کروڑوں روپے کی کرپشن اور گھپلے کیے گئے ہیں مراد سعید اور ان لوگوں کی طرف سے۔ جب یہ معاملہ آیا اور اس معاملے پر FIA کو درخواست دی گئی پاکستان پوسٹ آفس کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں، آپ اس کے اوپر انکوائری کروا لیں، انویسٹیگیشن کروا لیں، اگر ہم اس میں گناہ گار ہیں ہمیں پکڑا جائے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو پکڑا جائے۔ FIA نے باقاعدہ تفتیش کرنے کے بعد عامر میر کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ حامد میر کے بھائی ہیں، اور یہ جو عامر میر ہیں یہ وہی نظریہ رکھتے ہیں جو حامد میر رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور یوٹیوبر ہیں لاہور سے، عمران شفقت، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری بھی FIA نے کی، اور FIA کا یہ کہنا ہے کہ سارے کے سارے معاملے میں یہ لوگ ملوث تھے، یہ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یہ اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ذرائع کے، بغیر کسی اتھارٹی کے
یہ اداروں کے خلاف کرپشن کے چارجز لگاتے ہیں یا ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خلاف جاتی ہیں، اور باقاعدہ تفتیش کرنے کے بعد اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری پر جو حامد میر ہے اور باقی جو کمپنی ہے، حامد میر کو بڑی تکلیف ہے، اور حامد میر اب کیونکہ ان کا بھائی تھا گرفتار ہوا ہے تو حامد میر اس کو بڑی گستاخی سمجھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حامد میر خاندان کے خلاف پچھلے دنوں میں سب سے بڑی کارروائی ہے۔ یہ بڑا ضروری تھا، اور جس طریقے سے اس چینل پر جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا اس کو روکنا چاہیے تھا۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں سوموار کو جو کمنگ منڈے ہے احتجاج کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور مسلم لیگ نون اس کو مسترد کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت غیر جمہوری، آمرانہ اور فسطائی سوچ کی مالک ہے، عامر میر کو فوری رہا کیا جائے۔ شیری رحمان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر ہیں، انہوں نے بھی گرفتاری کی شدید مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا گناہ کیا ہے جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا گرفتاری کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں؟ یہ الزام لگانا ہے جو شیری مزاری ہیں ان کی طرف سے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ عامر میر کی گرفتاری اور دوسری طرف ایک اور صحافی کی، ایک دن میں 2 صحافیوں کی جو گرفتاری ہے، یہ کیا رنگ لاتی ہے، اور کیا واقعی ان کے خلاف کوئی بڑا ثبوت مل سکتا ہے؟ اگر تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بول کر کسی ادارے پر الزام لگایا ہے، اور آپ جانتے ہیں پوسٹ آفس کے جو پاکستان پوسٹ آفس ہے، اب لوگ اس کے اوپر ریلائی کرنے لگ گئے ہیں، اور مراد سعید نے اس کے اوپر بڑی ورکنگ کی ہے، تو اگر تو وہ کوئی غلط کام کریں تو اس پر آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور آپ اس کے خلاف بولیں۔ لیکن اگر آپ صرف اپنے بغض میں بولیں اور حامد میر اور مریم نواز کا ایجنڈا پروموٹ کریں تو پھر اس کی اجازت ریاست میں نہیں دی جا سکتی، اور اس وجہ سے یہ گرفتاری ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔